خواتین حضرات، اس وقت ہمارے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد کے پی ایس ایف کے حوالے سے بہت ہی پرومننٹ اسٹوڈنٹ لیڈر جمیل عباسی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ایک ہمارا دوست ابن محمد رضوی وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، اس کی ایک ریفرنس کے حوالے سے ایک انیشیٹو جمیل عباسی صاحب نے لیا. ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگرچہ ان کا یہ عمل جو ہے بڑا قابل تحسین ہے، لیکن وہ اس سارے اس دوست کو اور اوور آل راولپنڈی کی جو پالیٹکس ہے، جو اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس ہے، اس میں ان کا اپنا اور اپنے رضوی قوم کے ساتھ جو وقت گزرا ہے وہ اس کے بارے میں ایک ابتدائی گفتگو جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. جمیل عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کا جو سفر تھا پی ایس ایف کا، اور پھر ابن رضوی جو ہے اس میں کیسے شامل ہوا، اس کی کوئی تفصیل ہمارے ناظرین کو. تھینک یو سہیل مہدی صاحب. ایکچولی ابن رضوی جس زمانے میں پالیٹکس کر رہا تھا عمر اس کی بہت کم تھی، اور اس ایج میں ہم نے کالجز جتنے بھی تھے یا یونیورسٹیاں تھیں یا اسکول تھے وہ ضیاء الحق نے بند کر دیے تھے. تو ہم نے پھر محلہ وائز یونٹ بناتے تھے جس میں پی ایس ایف کے لڑکوں کو اس یونٹ کی کمیٹیوں میں رکھتے تھے. تو ایک بابڑا بازار پی ایس ایف کی کمیٹی تھی جس کا ابن رضوی صدر تھا. تو چھوٹی عمر تھی، ینگ تھا، لیکن یہ ہے کہ میری باتیں بڑے غور سے سنتا تھا، اور جس طرح ہم کہتے تھے یہ تمام پروٹیسٹ اور جلوس میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اور اس نے بڑی دلیری کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، ضیاء الحق کے دور کی پیریڈ آف 78 79 80 بڑا ینگ تھا. تو 81 میں جیل چلا گیا، پھر بڑی سزا ہو گئی. تو وہ پھر پوسٹر لگانا، پمفلٹ لگانا، چیکنگ کرنا، جلوس کو لیڈ کرنا، پھر محلے سے یونٹ نکال کے لڑکوں کو لے کے. تو اس حوالے سے چونکہ اس کا بڑا تاریخی رول ہے پنڈی کی سیاست میں، اور میں جب بھی پنڈی آتا ہوں تو مجھے پنڈی کی گلیوں محلے سے جدوجہد کی وہ خوشبو آتی ہے، تو دل کرتا ہے کہ یار ابن رضوی صاحب تھا. ابن رضوی اتنا خوبصورت، اتنا نیک سیرت اور اتنی اچھی سوچ کا مالک تھا کہ ہوتا تھا ہم ذرا ڈانٹ بھی دیتے تھے، لیکن میں نے نہیں کبھی سنا اس نے مجھے کبھی کوئی جواب دیا. وہ ایرا ہے جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کردار کے لوگ جی بہت، اس میں اس وقت کوئی بھی ہمارا سیاسی کارکن پی ایس ایف کا ہو، یوتھ کا ہو، پارٹی کا، وہ ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کرتا تھا، وہ سماج کے لیے کرتا تھا، لوگوں کے لیے کرتا تھا. اور وہ اسٹرگل کے لیے اس نے نہ صلہ مانگا ہے نہ اسٹرگل کا صلہ ہوتا ہے. میں ابن کو بھی کہتا تھا جدوجہد کا نتیجہ ہوتا ہے، صلہ نہیں کوئی ہوتا. تو جدوجہد جاری رہنی چاہیے جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو اس سلسلے میں نے اس کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس لگا تھا. تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا جو اس تعزیتی ریفرنس میں آئے، سہیل مہدی صاحب بھی آئے، آپ کے چینل کا اور بھائیوں کا بڑا مشکور ہوں. انہوں نے بڑی عزت دی ہے، رسپیکٹ دی ہے. لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس دور کو ریوائیو کریں اور دوبارہ جو ہے اس چیز کو لے کے آگے. رضوی کے لیے میں فیض صاحب کے اس سے کہ دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے روٹھ گئے دن بہار کے، ایک فرصت گناہ بھی دی وہ بھی 4 دن، دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. میں ابن رضوی صاحب کو اس طرح جانتا ہوں کہ ہم جس زمانے میں جدوجہد اور اسٹرگل کرتے تھے تو ضیاء الحق نے یہ کیا کہ تمام کالجز بند کر دیے. میں 78 79 کے پیریڈ کی بات کرتا ہوں ود ڈیٹس کے ساتھ. تو ہم نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس کراؤڈ کہاں سے آئے. تو ہم نے کہا آخر پی ایس ایف کے لڑکے محلے میں بھی تو ہوتے ہوں گے. تو ہم نے اس وقت محلہ وائز یونٹ بنایا جس میں سے آریہ محلہ سب سے پہلے بلال سرور، اس کا بھائی خالد سرور، شعیب،
یہ سارے اس میں آتے تھے. تو ابن رضوی کا بابڑے بازار کا ایک یونٹ بنا تھا جس میں یہ ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ PSF کا ہم نے بنایا تھا. تو ہی واز کوائٹ ینگ, بڑا جذباتی, بڑا ہمت والا. کسی بھی جلسے اور جلوس میں جب ہم کال کرتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ہمارے پروگرام کو مس کیا. جسٹ وانٹ ٹو پروو کہ بھائی ہم پیپلز پارٹی زندہ ہے, پیپلز پارٹی کے کارکن زندہ ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ہم جان دیں گے. تمام کارکنوں نے بڑی کوشش کی, لیکن دکھ کی بات اور افسوس کی بات یہ, اور یہ ابھی بھی مجھے وہ ہے کہ ہم عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بچا نہیں سکے. یہ ہمارے ذہن میں آج بھی خلش ہے. ہم جتنے بھی دوست ساتھی بیٹھے ہیں یہ لٹے قافلے کے مسافر ہیں, اور سیاسی جدوجہد کے اندر صلہ نہیں ہوتا. سیاسی جدوجہد کے اندر رزلٹ اور نتیجہ ہوتا ہے. ہمیں بے شمار لوگوں نے اس طرح ڈسکریج کرنے کی کوشش کی کہ آپ اتنے عرصہ جیل اور فلاں, تو آپ کو صلہ کیا ملا؟ میں نے کہا یار ہم نے تو صلے کے لیے جدوجہد ہی نہیں کی, ہم تو رزلٹ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اور رزلٹ کیا کہ اس ملک کے اندر امریت ختم ہو, اس ملک کے اندر جبر ختم ہو, اس ملک کے اندر غریب بھی جی سکے, اس ملک کے اندر مظلوم بھی جی سکے, اس کو بھی جینے کا حق ہے. لیکن کیا آج جبر ختم ہو گیا؟ آج ظلم ختم ہو گیا؟ امریت تو اسی طرح ناچ رہی ہے سر عام. اختصار سے گفتگو کروں گا کہ آج میرے لیے بڑا ایک دکھ کا موقع ہے کہ آج ہم ایک ایسی تقریب منعقد کر رہے ہیں جس میں اپنے ایک بھائی ابن محمد رضوی کا تعزیتی ریفرنس ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میری ان سے 16 سپٹمبر کو ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی, اس پہ بات نہیں ہو سکی. ابھی میں ٹیلی فون دیکھ رہا تھا تو میری انہوں نے خیریت دریافت کی اور خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں ملنا چاہیے. تو جب سے ہم نے اس کا آغاز کیا سیاست کا 1980 میں, تو اس وقت سے جب میں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تو ابن محمد رضوی گورنمنٹ کالج میں تھے, اور وہ ان چند دوستوں میں سے تھے جنہوں نے مجھے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں شمولیت کی طرف ترغیب دی. اور اس میں یقیناً مصطفیٰ بھی تھے, جمیل عباسی بھی تھے, لیکن وہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے روح رواں تھے گورنمنٹ کالج کے. تو اس وقت سے ہمارا ان کے ساتھ ایک ساتھ رہا, جدوجہد کا ساتھ رہا. ہم بہت مواقع کے اوپر جو ہے وہ پابند سلاسل بھی رہے اکٹھے. اور 1983 میں جب سہیل بیدی رضوی, میں, ابن رضوی اور ہمارے اسرار عباسی صاحب, طارق جہانگیری اور الطاف حسین جو ہے ہم گرفتار ہوئے, تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ بہت مشکل دور تھا. ضیاء الحق کا مارشل لاء میں بہت زیادہ جو ہے وہ سختیاں تھیں, لیکن انہوں نے ہمیں بھی جو ہے بالکل ایک خوشگوار ماحول میں رکھا اور خود بھی ہمیشہ مسکراتے. روت ہی بدل گئی, وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. اور پھر میرے محترم استاد جمیل یوسف صاحب, جس کی شاعری سے انسپائر ہو کے میں نے پہلی مرتبہ کالج میں ایک غزل لکھی, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جا بھی نہ سکوں, تجھ کو بلا بھی نہ سکوں, ابن کی نظر کر رہا ہوں, تجھ سے ملنے کی تمنا کو دل سے مٹا بھی نہ سکوں. اور یہاں اجتماع شروع ہونے سے پہلے کسی دوست نے یہ فرمایا کہ چونکہ یہ جلسہ, یہ اجلاس ایک تعزیتی اجلاس ہے, جہاں تعلیم کی گنجائش نہیں ہے, جہاں نعرہ بلند کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ساجد تنوری صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا, میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں. کیا ستم ہے کہ زباں پر ہیں بیاں کے پہرے, دل و جاں پہ جو گزرتی ہے بتا بھی نہ سکوں. سیاسی لوگوں کا اکٹھ ہو اور اس میں سیاست پر پابندی لگ جائے تو یہ کوئی مناسب بات نہیں. اور بات یہ ہم کریں اپنے پیارے بھائی کی, جس نے جب ملک میں بنیادی جو ہمارے حقوق تھے, جو سیاسی حقوق تھے, جو آئینی حقوق تھے,
जब उनको सलब किया गया, उन पे कदगन लगाई गई, तो उसने हमें इश्तिहार दिलाई, उसने हमें रास्ता दिलाया कि आपने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है और सियासी बात सियासी वानों से निकाल के महल्ले गली कूचों कल्याणों मैदानों में होगी। तो हमने उसकी बात को आगे बढ़ाया। में मुझे शिरकत करके एक अजीब सी, जहाँ इब्ने का ये ताज़ियती रेफरेंस है वहाँ खुशी भी हो रही है। मैं आज पीपल्स पार्टी के वो सितारे चमकते हुए शाइनिंग ये सब देख जो रहा हूँ, इसको देखकर मुझे एक अजीब आज मतलब एक खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी के ये जियाले जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के लिए वक्फ करके रखी, हालांकि इन्हें पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद इनकी मोहब्बत, इनका खुलूस और इनका, मैं आपको क्या बताऊं, मैं पीपल्स पार्टी की इब्ने से भी पुरानी तारीख हूँ। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं 1.5-2 साल तक तकरीबन, भुट्टो साहब का आखिरी दौर था, एडिटर प्राइम मिनिस्टर हाउस रहा, राजा अनवर और मेरा एक कमरा था। बाद में भुट्टो साहब जब अरेस्ट हुए, फिर मुझसे उन्होंने कहा डेली जुर्रत निकालो, मैंने रोज़नामा जुर्रत निकाला। और इसी तरीके से मैं जब ये तकरीरें सुन रहा था, सब कुछ तो शाखावर मौजूद हैं, ये तो बहुत छोटे हैं सब लोग। मेरे ख्याल में आज हमें रावलपिंडी का इनकलाबी वो लीडर दादा अमीर हैदर भी नहीं याद होगा, किसी को नहीं पता होगा कि दादा अमीर हैदर कौन है, जो इनकलाब की बुनियाद था, पीपल्स पार्टी की जान था और इब्तदाई दौर में वो। लेकिन आज मेरे नए आने वालों को और इस वक्त पीपल्स पार्टी के जिन लोगों का पीपल्स पार्टी से वास्ता है, उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि हर चौथे दिन मार्शल के दौर में दादा अमीर हैदर किसी न किसी नाली में पड़ा होता था। रात को इंटेलिजेंस वाले आते थे, उसको मार के चले जाते थे, और वो कभी कॉलेज रोड की उसमें गलियों में, और कभी कहीं, कभी मोहनपुर है, कभी रत्ते, और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी ये जो नाम अब लेना शुरू करूँगा तो बहुत देर हो जाएगी और वक्त की बहुत किल्लत है, लेकिन बहरहाल मैं भी बहुत बड़ी मतलब है, मुझे ये भी एजाज़ हासिल है इब्ने को और मुझे कि हमने बीबी को कोफन में बंद किया। उसके बाद इब्ने और नाहिद खान और जरदारी साहब और सब लोग C-130 में उसको लेके गए जनाजे को। लेकिन मैं हल्फन कहता हूँ कि इब्ने ने सारी ज़िंदगी बाप के मरने के बाद ओन भाई को और मुझको अपना बाप समझा, और जब ओन भाई शहीद हो गए तो मुझ सारी ज़िंदगी बाअदब रह के, और जिस तरीके से उसने सारी ज़िंदगी गुजारी, मैं आपको बिल्कुल अपना, मेरे भी 4-5 शायरी किताबें हैं, मेरी टोटल 10 किताबें, मैं सिर्फ सारी ज़िंदगी लिखने पढ़ने में गुजारी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दर्द फुरकत सहा नहीं जाता, अब अकेले रहा नहीं जाता। बस इसी पे मैं इब्ने मोहम्मद रिजवी, जो कि आइडियल और एक काबिल तकलीद सियासी कारकुन थे, उनकी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद में गुजरी। मेरा कम अज़ कम जितना कमो बेश सियासी कैरियर है, मैं जितनी भी सियासत ऐसे सियासी कारकुन मैंने वक्त गुजारा है, तकरीबन सारा इब्ने मोहम्मद रिजवी साहब के साथ ही गुजरा है। तकरीबन 35-36 साल पहले जब इब्ने मोहम्मद रिजवी साहब को पिंडी शहर का पीपल यूथ का सदर बनाया गया, तो उनके साथ मुझे जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया। मैंने और इब्ने रिजवी साहब, शहबाज साहब, शखावत साहब बैठे हुए हैं, रजा जमील अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, अमजद भट्ट साहब, जितने भी दोस्त हैं, हमारा एक इकट्ठ होता था। लेकिन शहर की पॉलिटिक्स से हवाले से इब्ने रिजवी ने एज ए पीपल यूथ के सदर ऐसे इक़दामात, पॉलिटिकल फैसले किए जिसका दूर रस शहर की सियासत में पीपल्स पार्टी के हवाले से दूर रस नताइज
اور اثرات مرتب جانتے ہوئے۔ ہیں کہ بابڑا بازار سے میرا ایک بڑا تعلق ہے، چودھری اکرم صاحب بیٹھے ہیں ہمارے دوستوں میں، تو میں جب وہاں سے گزرتا تھا تو ایک 2 منزلہ مسجد کے سامنے ایک بلڈنگ تھی، وہاں لکھا ہوتا تھا ابو محمد رضوی ٹرسٹ۔ تو مجھے چونکہ شروع سے تھوڑا پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، تو وہاں ایک لائبریری تھی، اندر ٹیبل پہ کتب پڑھی ہوتی تھی، رسائل پڑھے ہوتے تھے، مذہبی ادبی رسالے جریدے، تو میں اکثر وہاں جا کے پڑھتا تھا۔ پھر میں نے دوستوں سے پوچھا کہ یہ کس نے بنائی، تو مجھے ان کے جو والد گرامی ہیں اور ان کے خاندان کا وہ پس منظر پتہ چلا۔ بطور کارکن پاکستان پیپلز پارٹی ابن رضوی سے میرا تعلق اس وقت سے ہے جب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پی ایس ایف سے شروع کی۔ پھر مختار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم پی ایس ایف میں کالج میں اکٹھے تھے۔ ایک تو میں اپنے جو ہمارے دوست ہیں ان سے معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہاں پہ پابندی لگا دی گئی ہے تالیوں میں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے نا، ہم تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ہم غم اور خوشی کا اظہار اپنی محبت سے کرتے ہیں۔ ہم بی بی کی برسی پہ قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم بی بی کے لیے تالیاں بھی بجاتے ہیں اور اس کی جدوجہد کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم بھٹو صاحب کی برسی پہ قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے تالیاں بجا کر اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ہم دعا بھی کریں گے ابن رضوی کے لیے، لیکن کھڑے ہو کے تمام دوست ابن رضوی سے محبت اور اس کی عقیدت کو خراج تحسین کرنے کے لیے ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجائیں۔ تمام دوست کھڑے ہو جائیں۔ بہت شکریہ، کیونکہ پوری دنیا میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ تعزیت میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم آج ابن رضوی کو اس کی لازوال جدوجہد پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت سے دوستوں نے باتیں کی، میں 2-3 باتیں کروں گا اور شاید وہ باقی لوگوں سے تھوڑی مختلف ہوں۔ ایک تو میری 2-3 دفعہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ایک بات ہمیشہ کی، میں نے کہا دیکھیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس خطے کی سب سے بڑی جمہوری اور سیاسی پارٹی ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ اور اس کے کارکنوں نے دی، اس پورے سب کانٹیننٹ میں کسی پارٹی نے نہیں دی۔ لوگ میرے خیال میں آہستہ آہستہ کم بھی ہو رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے شمیم حیدر رضوی صاحب کے لاس کے اوپر ان کو کنڈولنسز پیش کرتا ہوں، اور یہ اس گھرانے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ تمام کی تمام سیاسی برادری اور تمام کے تمام شہر کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو میں ایک چیز اور یہاں کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں شاید دوستوں کو علم نہ ہوا ہو، کیونکہ 30 نومبر کا دن تھا، تو ہمارا ایک اور بہت پیارا کارکن کمیٹی محلے کا ججی، آپ لوگ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، وہ 30 نومبر کو فوت ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات جو ہے وہ بلند عطا فرمائے، اور ان کے بھی گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اس تمام جدوجہد کے ساتھیوں کے لیے چند الفاظ لکھ کے لایا تھا، میں آپ تمام لوگوں کے پیش نظر کرتا ہوں۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے ہی شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے ہی گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دوز نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عدل کی جو اپنے ہی چہرے پر دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو ہر دم بندگی کا بھی حساب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی
میرا قلم تو عدالت ہے میرے ضمیر کی، اسی لیے جو لکھا تباہ کے جہاں سے لکھا، جبھی تو لو کما کا زباں تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا۔ تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ السلام علیکم۔ ان کی بے شمار خوبیوں سے آگاہ ہیں، اور بندہ بشر ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم جانے والے کی یاد میں ان کی خوبیاں بیان کر کے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر کے ہی سب سے بڑا خراج عقیدت ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ جہاں تک جدوجہد کا تعلق ہے، میں گزشتہ تقریباً 37 سال سے ابن محمد رضوی سے میرے تعلقات تھے، یا جان پہچان تھی اس پارٹی کے پلیٹ فارم کے حوالے سے۔ 37 سالوں میں اس شخص کے ساتھ بے پناہ قسم کی دوستی بھی رہی، کچھ باتوں پر اختلاف بھی رہا تنظیمی معاملات میں، لیکن جو سب سے اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ کردار تھا ان کا، وہ جب بھی ملے انہوں نے تلخ سے تلخ بات بھی نہ ہمیشہ ہنس کے سنی ہے۔ یہ اس شخص کا کردار تھا کہ اس سے کوئی بھی تلخ بات کی اگر کی تو آگے سے اس نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، اور آگے خامی یہ تھی کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں گالیوں میں جواب دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ہمارے ساتھ ان کا والیانہ لگاؤ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادنا کارکن سے لے کر سینٹرل سیکریٹریٹ تک، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے آخری لمحے تک محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہید کے ساتھ ان کا ساتھ، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ ایک بلند کردار اور وفا کرنے والا انسان تھا۔ کوڑے مارے، اور کوئی ہمارے ساتھی پیپلز پارٹی کے جیلوں میں چلے گئے، کوئی جلا وطن ہو گئے، اور پھر ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی کا جو بار روڈ کا دفتر تھا اس کو سیل کر دیا۔ اس وقت کون لوگ تھے جو اس جدوجہد میں شامل ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جڑوں کو مضبوط کیا اور آج تک مضبوط کیا؟ وہ پی ایس ایف تھی، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ وہ بچے جن کی عمریں صرف 15-16 سال کی تھی، انہوں نے جدوجہد کی۔ میرے ساتھ، جمیل واسی کے ساتھ، منیر اللہ بٹ کے ساتھ، شاہ خبر کے ساتھ، امجد بٹ کے ساتھ یہ شہباز جنجوہ بیٹھا ہوا ہے، پاشا، نوید کمل، شیخ یونس، میرے دوست اتنے سارے ہیں، اتنے سارے، یہ بچے سارے، بلال سرور، ٹھیک ہے، شیخ لیاقت، پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ دوستو، ابن محمد رضوی کا جو کردار تھا، میں نہیں، مجھے پتا تھا، میں سیکٹر ٹاؤن میں رہتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا یہ بند گلیاں کہاں پہ جاتی ہیں، یہ راستے کیسے جاتے ہیں۔ ہم ایک کمانڈوز تھے جن کو وہ گائیڈ کرتا تھا، ادھر سے جانا ہے، ادھر سے جانا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور ہنسمکھ، بڑی جدوجہد کرنے والا۔ اور جب اس کی شادی ہوئی شمیم صاحب، آج ہم ایک دوسرے کو پرسہ دینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا بہت پرانا ساتھی، ہمارا بہت ترینہ ساتھی ابن محمد رضوی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے یاد ہے جب آج سے 45 سال پہلے اقبال روڈ پر جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دفتر ہوا کرتا تھا، شیخ لیاقت صاحب وہاں پر بڑے سرگرم ہوتے تھے، قاسم گریلا صاحب، ملک مصطفیٰ صاحب۔ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جب ہم مری روڈ پر اپنا احتجاج کرانے کے لیے نکلتے تھے تو ابن رضوی ہمیں لے کے گلیوں سے باہر نکلتا اور ہم اپنا احتجاج اپنے انداز میں کرتے۔ ابن رضوی نے بڑی طویل جدوجہد کی پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھی بنے، قابل اعتماد ساتھی بنے۔ آصف علی زرداری صاحب کی جب وہ قید میں تھے تو اس وقت وہ بہت سرگرم ہوتے تھے، ساتھیوں کو اکٹھا کر کے وہ عدالتوں میں لے جاتے، اور جب سینٹرل سیکریٹریٹ کا انہوں نے نظام سنبھالا
اور انچارج بنے تو حکومت کے دوران انہوں نے وزراء کو کارکنوں کے سامنے بٹھایا اور ان کے مسائل حل سارا کیے۔ پروگرام اور امجد بھٹ صاحب نے یہ جو سارا پروگرام مرتب کیا ہے، انتہائی محبت اور عقیدت اور ابن محمد رضوی کی جدوجہد کو سلام اور ان کی بہادری کو سلام۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے چلڈرن پیپلز پارٹی سے شروع کر کے پھر وہ پی ایس ایف اور جب پھر راجہ جمیل عباسی صاحب نے پیپل یوتھ آرگنائزیشن کی، جناب پوری پنڈی میں انہوں نے تنظیمیں قائم کی اور بڑے بڑے اچھے ورکرز کی انہوں نے تربیت کی، اور امجد بھٹ صاحب اور جناب شاخاور صاحب اور جناب شہباز جنجوعہ صاحب اور ناصر میر صاحب اور ان سب کی یہ جدوجہد کا ثمر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی میں بہت زیادہ مضبوط ہوئی۔ ابن رضوی صاحب کا نام ایسا تھا کہ جیسا اب رہے گا، جیسے ہم کہتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا تو بٹو تیرا نام رہے گا، اسی طرح ابن رضوی صاحب آپ کا بھی نام رہے گا۔ جناب محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تنولی صاحب، ناصر میر صاحب، محترم جمیل باسی صاحب، شاہ خاور صاحب، صادق عباسی صاحب، ثاقب ریاض صاحب، جمیل قریشی صاحب، منیر اللہ بھٹ صاحب، نوید کنور صاحب، مصطفیٰ ملک صاحب، لیاقت صاحب اور میری بہنوں، آپ سب کو سلام۔ اور زیر صدارت آج کا جو منعقد کیا ہوا ہے امجد بھٹ صاحب، آپ کا بھی بہت اس میں شکریہ ہے کہ آپ نے سارے دوستوں کو بلایا، گیٹ ٹوگیدر کیا ابن رضوی کی یاد میں، ہر لفاظ ہر بندے کے پاس ہے۔ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ابن رضوی اور ناصر میر جو ہیں وہ کمیٹی چوک میں اس کے مقابلے کا جلسہ کیا کرتے تھے۔ وہ یادیں بھی یاد ہیں کہ جب سینٹر سیکریٹریٹ میں ابن رضوی کے ساتھ ہم نے کام کیا، ابن رضوی نے نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ وقت دیکھا۔ کئی بار ہمارا اس سے سوال بھی ہوا کہ آپ 4 بجے رات کو گئے ہیں تو صبح آپ 9 بجے پھر آ گئے ہیں۔ میں اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کسی سے کم نہیں ہیں۔ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ مشکل دور بھی گزارا، وہ مشکل وقت بھی یاد ہے ہمیں کہ جو ابن رضوی نے محترمہ کے ساتھ گزارا اور ہمارے ساتھ گزارا۔ تو ہم تمام بھائی دوست بزرگ شمیم حیدر صاحب کے غم میں اور ان کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک۔ اسپیشلی امجد صاحب اور عباسی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا۔ آج کا دن سوگوار دن ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ابن رضوی صاحب کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے۔ تو آپ سب کی طرف سے اور تمام بھٹوازم اور تمام بھٹو کے پیروکاروں کی طرف سے تعزیت کرتی ہوں، ان کی فیملی سے، ان کے اہل خانہ سے۔ بہت بہت افسوس کی بات ہے، ایک بہت ہی قابل ملنسار انسان ہم میں نہیں ہے آج، اس کے لیے دلی طور پہ دکھ رہے گا ہمیشہ۔ لیکن ان کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں، لائن افیکشنز ہیں، ان کو اپنائے ہوئے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ترنگے جھنڈے کے لیے ہمیشہ سر بلند رکھیں گے اس کو، اور ہمیشہ ان کی یاد کو اسی طرح سے تابندہ رکھیں گے، تعزیت کرتے رہیں گے اور ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ آپس میں شیئر کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے سید شمیم حیدر رضوی کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے بھائی کی وفات پر۔ اس کو قبول کیجئے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ابن محمد رضوی کو مغفرت فرمائے۔ اور اللہ کرے کہ سارے دوست اسی طرح ملتے رہیں
किसी तरह जमहूरियत के साथी, क्योंकि हम एक ख़ानदान थे, एक कुंबे की तरह चलते थे। तो आज सारे दोस्त वहाँ पर आए। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स ने जो इस दुनिया में आया उसने वापस जाना है। हम सब भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आगे अगले जहान की तैयारी करें। और सबसे बेहतर खराज अक़ीदत ये है कि हम अपने उस दोस्त भाई के लिए जितना भी हो सकता है पढ़ के बख्शिश करें, अल्लाह ताला उसको अपने जवार रहमत में जगह दे और जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाकाबिल तराफी नुकसान है, लेकिन जो आया उसने जाना है। कुरानी फैसला है कि जो आया उसने जाना है। अच्छी यादें छोड़ के गया वो बंदा नहीं भूलने वाला, इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। हम यहाँ भी और यहाँ बैठे वहाँ भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी आने वाली मंजिल आसान करे और उनके अलावा की इनको सब्र जमील अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो मेरा ये भाई था ना, अल्लाह ही अल्लाह, बहुत हम पुराने, हम लीडरी नहीं चमकाना चाहते, इतना हम लीडर है। हम पुराने जुल्फ़कार अली भुट्टो बेनज़ीर के और कारकुन है और कारकुन ही रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे में से काफ़ी बंदे जुदा हो गए। मेरा दिल दुख रहा है कि वो पुराने लोग कोई नज़र नहीं आ, ऐसे पार्टियां भी नहीं बढ़ती ना ऐसे कोई बढ़ती है। ये मेरा पुराना भाई कश्मीरी एक मुझे नज़र आया, मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा आज कश्मीरी की आदत भी नज़र नहीं आ, और इस मेरे भाई को अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे। एक हीरा मजबूर ये तकदीर है, आसमां मजबूर हैं, शम्सो कमर मजबूर हैं, अंजम सीमा पे पार रफ्तार पे मजबूर हैं। मौजूद सामीन, मौत वो अजीम शह है जिसके गिर्द दुनिया की तमाम कायनात रक्स करती है।